أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما افطار العلماء حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت مولانا عمر فاروق صاحب، دائمائن مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، علماء صلفاء بھی بیٹھے ہیں. میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب دامت برکاتہ اور ان کے بھائی عبدالباری صاحب کا کہ انہوں نے اس وکیل کو اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. تنگی وقت بھی ہے، اس حوالے سے ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. سب کہہ دیجیے الحمدللہ. اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ان ہاتھوں سے ہم مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ٹانگیں اور پاؤں عطا فرمائے، اس کی مدد سے ہم چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا فرمائی اور اس زبان کے چمڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سوچنے والا دماغ عطا فرمایا. الحمدللہ ہر عضو جو جسم کے اندر ہے اس کے ذمے ایک ڈیوٹی ہے. یہ جو کان ہے ان کے ذمے کیا ہے؟ سماعت، سننا. دماغ کے ذمے سوچنا، ہاتھ کے ذمے کام کرنا، پاؤں کے ذمے چلنا، زبان کے ذمے بولنا. تو میرے بھائیو، یہ جو انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہے دھڑکتا ہوا، اس کا کیا کام ہے؟ جب اتنے سارے اعضاء کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے تو اس دل کی بھی کوئی ڈیوٹی تو ہوگی. میرے بھائیو، اس دل کی ڈیوٹی ہے محبت کرنا یا نفرت کرنا. یعنی لطیف جذبات انسان کے جو بھی ہیں ان کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ دل. اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے یا نفرت کرنی ہے یا محبت کرنی ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو تو بچائے کسی پر تو مرے گا. بندہ بھلے بچا کے رکھے اس کو، اگر اس کے ذمے آپ محبت کی ڈیوٹی لگائیں گے اللہ کی، تو اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے گی. اس نے خالی تو نہیں رہنا محبت سے، اس نے تو محبت کرنی ہے. اگر اللہ کی محبت کی ڈیوٹی اس کے ذمے آپ نہیں لگائیں گے تو پھر نفسانی محبت اس دل میں آئے گی، پھر شہوانی محبت آئے گی، لا اولاد کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی.
تمام ما سوا اللہ جتنی محبتیں جھوٹی محبتوں کی آماجگاہ ہی پھر دل بنے گا. اس دل کو سیدھے رخ پر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو محبت سکھائی جائے کہ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے. جب ہر چیز بن سیکھے نہیں آتی تو کیا محبت ایسی سستی چیز اللہ تعالیٰ کی کہ یہ بن سیکھے آ جائے گی؟ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. فرمایا پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. اس دل کو چین نہیں آنا، اس کو سکون نہیں آنا، اس نے تڑپنا ہے. اب مرضی ہماری کہ اس دل کے اندر اللہ کی تڑپ لے آئیں یا غیر اللہ کی تڑپ لے آئیں. اس نے تو تڑپنا سیکھنا ہے، اس نے تو بلبلانا ہے. میرے بھائیو، انسان کی جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کا سردار وہ قلب ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ کیا اتنا اولاد دن ہوگا کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہمیں وہ جس طرح دنیا میں نفع اولاد دیتی ہے، کثرت اغیار بندہ گنتا ہے. میرے ماشاءاللہ جی 6 بیٹے ہیں، جی میرے 4 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک CSP افسر ہے، ایک تھانے دار ہے، ایک تحصیلدار ہے. فخر سے بتاتے ہیں. انسان کو غلط فہمی ہے کہ اولاد کہاں آ گئی. انسان کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مال کہاں آ گیا. تمام دکھوں کا مداوع ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہے. تمام پریشانیوں کا حل اس مال کو سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے باقی. حالانکہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بیٹا باپ کو ننگی گالیاں دے رہا ہے. اب کہاں گئی بیٹے کی محبت؟ ننگی گالیاں دے رہا ہے باپ. میں نے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ پیسے کی ناقدری اور پیسے کا کام نہ آنا، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ انسان کی جیب میں پیسہ ہو تو وہ صحت خرید سکتا ہے؟ اللہ. انسان کی جیب میں پیسہ ہو وہ چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا. انسان کی جیب میں پیسہ ہو وہ کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا. میرے بھائی، یہ جو آزاد کی سلامتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ دیکھیں یہ آنکھ اگر ہماری نہ ہوتی تو ہم نابینا ہوتے. یہ ہاتھ اگر ہمارے نہ ہوتے تو ہم معذور ہوتے. یہ ٹانگیں اگر ہماری نہ ہوتی تو ہم لنگڑے ہوتے. اگر زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے. اور کانوں کو اگر اللہ نے سماعت نہ دی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے. ایک اور بات، اگر اللہ نے دماغ کو سوچنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم پاگل ہوتے. کوئی ہمیں منہ نہ لگاتا. آج کتنی عزتوں کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے تلاوت سنی، نعتیں سنی، مشائخ کے بیانات سنے. اب ہم دعا بھی کریں گے. مسجد کی تعمیر میں بھی آپ نے حصہ ڈالا. اللہ نے کتنے نیک اعمال کی توفیق آپ کو عطا فرمائی. آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں.
اب ان اعضاء کی سلامتی اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ عطا نہ ہوتی، میرے بھائیوں میں کوئی منہ نہ لگاتا۔ آج جو عزتوں کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب حق تو یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی ہے، اس رب کی محبت کو ہم اس دل میں لے آئیں۔ اس نے تو محبت کرنی ہے، اور محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، ذات کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ جس چیز کا تذکرہ کیا جائے، مال کا تذکرہ ہم روز کرتے ہیں، کبھی تو ہم بھاگے پڑے ہیں ہر وقت مال کے پیچھے۔ خوبصورتی کا تذکرہ ہمارے یہاں ہر وقت ہو رہا ہے، بیٹوں اور اولاد کا تذکرہ ہر وقت ہو رہا ہے، تو ان کی محبت دل میں ہے۔ اللہ کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے گی۔ اللہ کو اپنے نام سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس مجلس میں اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اہل مجلس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اس لیے تو غفار مجلس کی دعا بھی ہے کہ اگر دنیا کی بات کی ہے، اللہ کا نام نہیں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں آیا، تو ہم لعنت کی منطق ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے غفار مجلس کی دعا ہر بندے کو آنی چاہیے کہ مجلس کے اندر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، بعض کا جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، ہم تو سراپا خطا ہیں۔ اس لیے جو ذکر الہی ہے، اس ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھ سے تھوڑی نہیں، بہت شدید قسم کی جنونی محبت ہوتی ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کبھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی صدمہ پیدا ہوا کہ ہم نے ابھی تک اللہ کی محبت کو نہیں پایا؟ کبھی اس جدائی کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں سیکھا، آنکھوں سے آنسو آئے؟ کبھی پچھتاوا ہوا کہ ہماری عمر کیا ہو گئی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا؟ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال سے اجتماع میں شریک تھے، اس دفعہ کوئی نہیں۔ پچھلے سال سے مانتے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، بیمار ہے، حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے، مولانا قطب صاحب بتا رہے تھے، تو بھائی مہلت کوئی نہیں ملی۔ جب فرشتہ آ جائے گا اس وقت بندہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میرے پاس جو مال ہے میں وہ صدقہ دے دوں گا، اور میں صالح لوگوں کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا، میں صالح اعمال کرنے والا بنوں گا۔ پھر فرمایا لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوگی، نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوگی۔ فرشتے کی ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کر کے ہی واپس کرے گا۔ اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے ہمیں اپنی قبر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے،
ماشاءاللہ قربانی کر کے ساتھی دور دراز اضلاع سے بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا، وقت کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، آرام کی قربانی دینا اور موسم کی حدت شدت کو بھی برداشت کر کے یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جن بچوں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا یا حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان قرآن کا عالم بھی بنائے، قرآن کا مبلغ بھی بنائے، قرآن کا ناشر بھی بنائے، قرآن کا داعی بھی بنائے، بلکہ اللہ ان بچوں کو قرآن پاک کا عاشق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں اور محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، خلوت اور جلوت میں کیے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ اعلانیہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، جو خفیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما، جو گناہ ارادے کے ساتھ کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما، جو بلا ارادہ ہوئے یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما، ہم سب کو سراپا ذکر بنا. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، خالی جھولیاں بھر کر دینے والے کریم رب، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور آ کر منادی کرواتا ہوں، حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں. کریم پروردگار آپ کے گھر میں آپ کے کچھ سوالی بندے یا اللہ فقیر بن کر گداگار بن کر یا اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب فقیروں کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دیجئے. میرے مالک آپ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگنے آئے ہیں. یا اللہ اپنا آپ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دیجئے. میرے مالک جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں غم کا مداوع فرما دیجئے، پریشانی کا خاتمہ فرما دیجئے. میرے مالک جب آپ دینے پر ہی آئے ہیں تو یا اللہ ہم اونچی صدا لگاتے ہیں. میرے مالک مہربانی فرما، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا یا اللہ ان کو قرآن پاک کا عالم بھی بنا دیجئے، قرآن پاک کا ناشر بھی بنا دیجئے، قرآن پاک کا خادم بھی بنا دیجئے، قرآن پاک کا داعی بھی بنا دیجئے، قرآن کا مبلغ بھی بنا دیجئے، قرآن کا مفسر بھی بنا دیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو اس پر بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے. میرے مالک ہم ضعیف ہیں، آپ کبھی ہیں. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ضعیف بندہ کسی کبھی کے پاس چلا جائے تو کبھی اس کو ضرور نواز کے واپس گھر لوٹاتا ہے. میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوری کا اقرار بھی ہے.
میرے مالک اپنی محبت دے کر ہمیں کبھی فرما دیجئے، اپنی حفاظت شیطان کے خلاف دے کر ہمیں کبھی بنا دیجئے، نفس کو لگام ڈال کر ہمیں کبھی بنا دیجئے۔ میرے مالک شیطان نے ہمیں دنیا میں جی بھر کر لوٹا ہے، اور دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی قافلہ لٹ جائے تو بستی کے لوگ پھر اس قافلے والے کے ساتھ نرم سلوک کیا کرتے ہیں۔ میرے مالک شیطان نے جی بھر کر لوٹا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمارے نقصانات کو پورا فرما دیجئے۔ میرے مالک بال سفید ہو گئے، یا اللہ دانت گھس گئے نعمتیں کھا کھا کر، زبان پھر بھی شکر کا کلمہ نکالنے سے قاصر ہے۔ یا اللہ شکر اور قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، نعمتوں کا استحضار ہم سب کو عطا فرما دیجئے، نعمتوں پر یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب دامت برکاتہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں آپ کے در پر، آپ کے گھر میں یا اللہ کھڑا کیا ہے۔ کریم آقا اس پر ان کو بہترین اجر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ اپنا گھر نہیں بنا رہے، یا اللہ آپ کا بنگلہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ آپ ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ جن جن ساتھیوں نے جس درجے میں تعاون کیا ہے، یا رب کریم آپ جانتے ہیں، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، سب کی زراعتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کی ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کی کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہر قسم کی حفاظت ہمارے ان ساتھیوں کو عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مالک وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما۔ اب یار سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں کو ان کے اوپر الٹا دیجئے، اور پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما دیجئے۔ ہر قسم کے خلفشار، انتشار اور فتنے سے تمام پاکستانیوں کو بچا لیجئے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، آج کا دن تو ایسا دن ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہمیں فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لاشیں نہ نظر آتی ہوں۔ میرے مالک ہم جائیں تو جائیں کہاں، کہیں تو کس سے کہیں، آپ ہی تو ہمارے اکلوتے رب ہیں، ہم نے تو عرضی آپ کے پاس ہی رکھنی ہے۔ میرے مالک ہم ضعیف ہیں، آپ تو ضعیف نہیں۔ میرے مالک ہم کمزور ہیں، آپ تو طاقتور ہیں۔ میرے مالک ہم فقیر ہیں، آپ تو غنی ہیں۔ میرے مالک ہم بے بس ہیں، آپ تو بے بس نہیں۔ میرے مالک اسرائیل کو نابود فرما دیجئے، تباہ فرما دیجئے، کلا کما ان کا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دیجئے، ان کے ایوانوں میں زلزلے پیدا فرما دیجئے۔ میرے مالک ان کی مکاریاں اور سازشیں انہی پر الٹا دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہم نے سنا کہ بدر کے میدان میں جو آپ نے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک جماعت کی مدد و نصرت کے لیے بھیجے تھے، میرے مالک آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں ہی رکھا کہ میرے بندے جب بھی کرم کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے مجھ سے مدد چاہیں گے، میں ان فرشتوں کو وہاں بھجوا دوں گا۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ آج وہ وقت آ چکا، یا اللہ ان بے بس فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، ان مجاہدین کی نصرت فرما دیجئے جو یا اللہ زخمی ہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ میرے مالک ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرما، جو ہاسپٹل میں یا اللہ ایڈمٹ ہیں، مضروب ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، جو بچے یتیم ہو گئے ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ اب تو ہاسپٹل بھی، سکول بھی ان سفاکوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ میرے مالک کرم فرما دیجئے، ہمیں ہماری صفوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دیجئے، ہماری صفوں میں کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دیجئے، کوئی طارق بن زیاد پیدا فرما دیجئے، کوئی خالد بن ولید جیسا جری جرنیل پیدا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما،
یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، اب تو ہم کوئی اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کر پاتے۔ میرے مالک کرم فرما دیجئے، دنیا کی محبت اور یا اللہ وحشت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اپنی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما کر جہاد کا شوق ہمارے جوانوں میں پیدا فرما دیجئے، بوڑھوں میں پیدا فرما دیجئے، میرے مالک ہماری افواج میں بھی یا اللہ پیدا فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ میں پیدا فرما دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما کر مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایک ایسا وقت بھی آئے کہ ہم سارے مل کر قبلے اول میں جا کر تو گانا پڑھیں، یا اللہ وہ وقت قریب لا دیجئے، ہمارے سے تو بعید ہے، میرے مالک آپ سے تو کوئی بعید نہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اے کریم آقا مہربانی فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے اندر دین کی جتنی محنتیں دعوت و تبلیغ کی ہو رہی ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی محنت کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی محنت کی حفاظت فرما، اسلامی سیاست کی محنت کو میں حفاظت فرما، ختم نبوت کی محنت کی حفاظت فرما، یا رب کریم جتنی بھی یا اللہ دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مولانا کے ذہن میں جو مستقبل کے منصوبے ہیں غیب کے خزانوں سے پیدا یا اللہ پیدا فرما، غیب سے خزانوں سے یا اللہ ان منصوبوں کو تکمیل تک پہنچا، جو تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے آج اس کی اس مجلس میں اس اجتماع میں تشریف لانا تھا، حضرت بیمار ہیں، یا رب کریم مہربانی فرما ان کا سایہ رحمت اس امت پر قائم دائم فرما، یا اللہ ہم سب کو ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، قلب کی جو ان کی تکلیف ہے، انجیوگرافی ہے، آپریشن ہے، میرے مالک یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما اور ان کے لیے یا اللہ صحت کا ذریعہ بنا دیجئے، میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، جن جن ساتھیوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے مالک عاجز تو بھول چکا لیکن میرے مالک آپ تو جانتے ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا